اگر ہم آپ اسپیشلی کیا سمجھتے ہیں اپنے کام خود کرتے ہیں ہمارا ٹائم بچتا ہے اس سے, یہ سہل ہے ہمارے لیے, سہولتیں پیدا ہوتی ہیں اس سے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں جس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جی ایک تو اگر آپ ہمارے معاشرے کو دیکھیں, عموماً لوگ جو اپنا کام خود نہیں کرتے, اگر آپ چھوٹے چھوٹے کام اپنے دن میں خود کرنا شروع کر دیں گھر کے اندر یا گھر کے باہر, تو وہ ایک طرح کی ایکسرسائز بھی ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی جی وجہ سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں, موٹاپے سے بچے رہتے ہیں. پھر یہ جس قسم کے کھانے ہم کھاتے ہیں اور اس کو برن نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی اس طرح کی نہیں ہے, آپ شاید وہ بہتر طور پر جو ہے وہ شوگر یا اس طرح کی بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں, بلڈ پریشر سے بچے رہ سکتے ہیں. پھر جو ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے بہت زیادہ اس بات کی وجہ سے کہ ہم نے کوئی کام کسی کو کہا ہے اور وہ اس طرح سے ہوا نہیں ہے جی جو ہماری امید تھی, تو آپ خود کیوں نہیں کر لیتے وہ کام اپنے طور پر انیشیٹو لے کے؟ تو میرا خیال ہے یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اور پھر ایک اور جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ اس معاشرے میں جہاں سب کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا کام خود کر رہے ہوتے ہیں, اپنی زندگی خود بنا رہے ہوتے ہیں, یہ آج کل کی اکانومی میں اور آج کل کے معاشرے میں میرا خیال ہے وہ جو ایک زمانے میں سوچ تھی خاص طور پر مشرق میں, پاکستان جیسے ملکوں میں, کہ ایک گھر کے اندر ایک کمانے والا ہے یا 5-6 کھانے والے ہیں اور باقی صرف ایک بندے کی کمائی پر انحصار کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس سے بہت آگے اب چیزیں بڑھ گئی ہیں اور اب شاید یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص پر اتنا بوجھ ڈالا جا سکے. سو اگر وہ بچے یا گھر کے دیگر افراد اس میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کریں تو نہ صرف ان کے اندر, جیسے ہم نے پہلے بات کی, ایک اعتماد پیدا ہوگا, ان کے لیے اپنی منزل کا تعین کرنا آسان ہوگا, وہ اپنے فیصلوں کی رسپانسبلٹی لینا شروع کریں گے, بلکہ وہ ایک شخص جس پر بوجھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے شاید آج کل کی معیشت میں, وہ بھی کچھ کم ہونا شروع ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے ہاں دوسروں پر انحصار کرنے کا جو تصور ہے نا, یہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے, اور اس میں ہم جو ایک اصل بنیاد ہے ایک مسلمان کی, جو اس کا ایمان ہے, وہ اللہ پر توکل, اس سے ہم تھوڑا سا دور ہوتے جا رہے ہیں. ایمان باللہ, یہ اللہ پہ توکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ توکل کو دو حصوں میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے توکل اور ایک ہوتا ہے تواکل. تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے توکل اینڈ تواکل. تواکل کیا ہے کہ آپ بغیر کوئی محنت کیے, بغیر کوئی کوشش کیے, بغیر کوئی اپنی ایفرٹ پٹ کیے, اپنا کردار ادا کیے بغیر صرف اس انحصار پہ بیٹھنے کہ کوئی غیبی طاقت آ جائے گی, کوئی غیبی مدد آ جائے گی اور میرا کام ہو جائے گا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی آئے تو وہ اپنا اونٹ جو ہے وہ اس کو باندھ کے نہیں آئے. جی تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو کس کے حوالے کر کے؟ کہا اللہ کے حوالے کر کے. فرمایا نہیں, پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ کے حوالے کرو. دا ایکچوئل کانسیپٹ از توکل یہ ہے کہ آپ اپنے خون اور پسینے کا آخری قطرہ تک بہا کے, مطلب کہ اپنی ایفرٹ کا 110%, 1000% ایفرٹ اس میں ایڈ کر کے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دس از وٹ آئی کین ڈو, میں اپنا بیسٹ کر چکا ہوں, کر سکتا تھا. اب آگے اس کو آگے لے کے جانا, اس میں مدد کرنا, وہ آپ کا کام ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ہاں. ہم توکل کی بجائے عمومی طور پر قومی اعتبار سے توکل کا شکار ہیں کہ شاید ہمارے حالات جو ہیں, چاہے وہ ہمارے معاشی حالات ہیں, چاہے وہ ہمارے سیاسی حالات ہیں, کوئی اوپر سے غیبی مدد آئے گی, کوئی غیبی جو ہے وہ نوشتہ آئے گا اور وہ آ کے سب چیزوں کو ٹھیک کر دے گا, اور میں اپنے گھر میں اپنے اعتبار سے آرام سے بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, دین کے اندر بھی دنیا میں بھی. پہلا اس کا اعتبار دین پر ہے کہ دینی اعتبار سے بھی آپ اتنا دین, اللہ کی اتنی قربت حاصل کر پائیں گے جتنی آپ کوشش کر لیں گے, اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ اتنی چیز ہی حاصل کر پائیں گے جس کے لیے جتنی آپ کوشش کریں گے. تو کوشش کرنا, ایفرٹ کرنا, یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے. حافظ صاحب مجھے ایک چیز بتائیے, کیا مغربی جو معاشرہ ہے یا ایسے ممالک جیسے ہم امریکہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں, ہم کچھ دیر پہلے بھی ذکر امریکہ کا ہی ہو رہا تھا, ان لوگوں کی دنیاوی طور پہ کامیابی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں, پروفیشنلزم کا ذکر کرتے ہیں, اپنے کام میں بڑے ایکسپرٹ ہونے کا ذکر کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں ہو, تو کیا یہ عادت جو اپنا کام خود کرنے کی ہے اس وجہ سے ہے, یا یہ ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ جی بالکل, یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. جیسے میرے پاس کچھ کیونکہ ریئل ایگزامپلز ہیں تو میں آپ سے وہ شیئر کر سکتا ہوں. شور. میں کیونکہ ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوں تو میرے انڈر ایک لیب ہے, ریسرچ لیب ہے. اگر میں امریکہ کی یہاں کی لیبس کو کمپیئر کروں پاکستان کے ساتھ, تو جو میرا پاکستان میں انسٹیٹیوٹ تھا وہاں پہ ہمارے پاس 5 لیبس ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 5 to 6 لیب اٹینڈنٹس ہوتے
होते हैं जी। हम यहाँ पर उनको लैब टेक्नीशियंस का नाम देते हैं। तो यूएस की लैब में कोई भी टेक्नीशियन नहीं है। जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, क्या जितने भी ग्रेजुएट डिफरेंस क्या है, जी क्या मैं उस वजह तरफ आ रहा है? हूँ। जी मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं बेसिकली वो ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देख रहे होते हैं। स्टूडेंट का यहाँ पर काम लेक्चर्स लेना भी है, रिसर्च करना भी है, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना भी है और देन इंस्ट्रूमेंट्स को मेंटेन करना भी है। तो सॉर्ट ऑफ एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट पर। लेकिन अगर आप इसके इम्पैक्ट्स देखें तो इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट को इंस्ट्रूमेंट यूज करना भी आता है और उसको उसकी ट्रबल शूटिंग भी आती है। इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वही वो काम कर रहा हो, क्योंकि जब उसने कल को ये चीज प्रेजेंट करनी है तो एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि उसको प्रिंसिपल पता है आपके इंस्ट्रूमेंट का। और फिर जब वो एक जॉब मार्केट में जाता है तो जो एम्प्लॉयर है वो ये देखता है कि इस बच्चे के पास, इस स्टूडेंट के पास या इस सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉय के पास ये जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं, ये स्किल्स हैं, ये टेक्निकल स्किल्स हैं, तो उसको एक एज मिलता है। अब देखने में तो ये एक बर्डन है, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट देखें कितना बड़ा है। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे इंटर्नशिप्स करते हैं, आप कहेंगे जो इनके एक्चुअल जो रियल जो डिपार्टमेंट्स काम करें, जैसे हमारे लिए जो इनका यूं समझ नासा इनका हो गया, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट इनका हो गया, तो वहाँ पे जब वो इंटर्नशिप्स करते हैं तो उन इंटर्नशिप्स का उनको बाद में फायदा होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये सारा जो खुद से काम करना है उसकी वजह से तालीमी इदारे और असातिज़ा कराम, मैं समझता हूँ इनका बहुत कलीदी किरदार है बच्चों की सुस्ती दूर करने में और उनको एक्टिव करने में। इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड फैक्ट है कि जो हमारी एजुकेशन है उसे इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए और गोल सेटिंग होनी चाहिए, टारगेट सेटिंग होनी चाहिए, और तालीमी इदारे ये काम बखूबी कर सकते हैं और इन्हें ही करना चाहिए। और मुझे बेपनाह अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तालीमी इदारे भी और किसी हद तक हम असातिज़ा कराम भी इस अपनी जिम्मेदारी से थोड़ी पहलूतही कर रहे हैं, जिससे ये नस्ल हमारी खराब हो रही है। तालीमी इदारों को बच्चों की तरबियत पे फोकस करना चाहिए और उनको ये सिखाना चाहिए कि वो अमली तौर पर काम करें, गलतियां करें और गलतियों से सीखें, और उसके बाद क्लासेस में ग्रुप डिस्कशंस का एहतमाम हो, फिर उसके बाद हौसला अफजाई का एक निज़ाम हो, बच्चों के अच्छे काम पे तारीफ की जाए, और फिर उनको जो एक्टिविटीज दी जाती हैं एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम्स हों, और एक्टिविटीज जो दी जाएं तो उन एक्टिविटीज को जो है वो टीचर वॉच करे और फिर उनको मुनासिब इनाम वगैरह दिए जाएं और उनको अमली जिंदगी के लिए तैयार किया जाए। टीचर इस हवाले से मैं समझता हूँ वालिदैन और टीचर खुद रोल मॉडल होंगे तो बात बनेगी। और तालीमी इदारों में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मैं समझता हूँ बाकायदा सिखाया जाना चाहिए निजामी साहब। ठीक है। और मैं एक बात क्या कर दूं, वो मैं वो अदब से वाबस्ता उस्ताद हूँ, तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल को रहमतुल्लाह अलैह को याद ना करना ज्यादती होगी कि तालीमी इदारे और असातिज़ा कराम का काम ये है कि वो बच्चों में उकाबी रूह बेदार करें, उनको स्पिरिटेड बनाएं, उनमें इन्फ्यूज कर दें, उनमें बिजलियां भर दें, वो सुस्ती का नामो निशान नहीं होगा। अल्लामा इकबाल को कोट करने दीजिए कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। बहुत खूब।